ہمیں اپنے ذاتی پسند ناپسند سے بالا تر ہو کر پاکستان کے بہترین مفاد میں ہم اکٹھے ہو جائیں. ہر معاملے کے اوپر بات کرنے لیکن گفتگو جو ہے وہ غیر مشروط ہونی چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھیں. پچھلے 15-20 دنوں میں کیا چیز ہوئی ہے کہ ایک دم مذاکرات پہ آمادہ ہو گئے اور کمیٹی اپنے آپ کمیٹی بھی بنا دیتی ہے کہ پیچھے راز کیا ہے. میں نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہا. وہ نہیں چاہتے کہ کوئی مین فل جو ہے نیگوشیشن سٹارٹ ہو. بار بار وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے جو ہے GHQ سے بات کرنی ہے, ہم نے کسی پولیٹیکل فورس سے بات نہیں کرنی. یہ ہمارے ساتھ جو مذاکرات کر رہے ہیں نا, تو ہماری بساط کے مطابق ہمارے ساتھ بات کریں. 9 مئی اور 26 نومبر دونوں پہ کمیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دونوں معاملات پہ جب ٹرائل چل رہے ہیں تو کس بات کا کمیشن بنایا جائے. تحریک انصاف نے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا. خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس حوالے سے ٹویٹ بھی ہوئی, لیکن اس کا باضابطہ اعلان آکر گوہر صاحب نے, جو کہ چیئرمین PTI ہیں, کیا اور ساتھ ساتھ افسوس کا اظہار بھی کیا. ذرا یہ سنیے. خان صاحب نے بڑا دو ٹوک آج اعلان کر لیا ہے. 7 دن کا ہم نے ٹائم دے دیا تھا. افسوس کی بات ہے حکومت کی طرف سے آج تک کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا, لہٰذا خان صاحب نے آج مذاکرات کال آف کر لیے. دل دوسری طرف بھی اداس تھا عرفان صدیقی صاحب کا. وہ ڈس اپوائنٹڈ نظر آئے. انہوں نے کہا کہ بھائی اتنی کیا بےتابی تھی, چند ہی دنوں کی بات تھی, بات چیت کو ہونے دیں, کیوں روکا اس سارے معاملے کو. ذرا سنیے. 7 دنوں کے اندر ایسی کیا چیز ہوئی ہے؟ وہ جس بےتابی سے آئے تھے اسی بےتابی سے جا رہے ہیں واپس. ہم انہیں کہتے ہیں کہ ابھی نہ جائیں, صرف 5 دن مزید انتظار نہیں کر سکتے. انہیں اب بھی ری کنسیڈر کرنا چاہیے اگر ان کے اختیار میں ہے. کیا یہ ری کنسیڈر ہو سکتا ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج یہ بات کی. انہوں نے کہا جی کہ 31 تاریخ تک انتظار کی ضرورت نہیں ہے. اگر حکومت آج بھی خلوص نیت دکھاتی ہے تو یہ مذاکرات دوبارہ ہو سکتے ہیں. خان صاحب اس پہ غور کر سکتے ہیں. اگر یہ کوئی خلوص دکھانا چاہتے ہیں تو 31 تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یا آج دکھائیں خلوص. عمران خان صاحب غور کریں گے. خلوص کا پیمانہ کیا ہوگا, کیونکہ تحریک انصاف جوڈیشل کمیشن چاہتی ہے. حکومت کی اس کے اوپر متضاد رائے ہے. جو کچھ بگ وگز ہیں جن میں رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, عرفان صدیقی صاحب ہیں, وہ کمیشن بنانے کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کرتے. لیکن پھر آتے ہیں خواجہ آصف صاحب اور انفارمیشن منسٹر کو ہم حکومت کا ترجمان سمجھا کرتے ہیں. اگر وہ آ کر کہیں گے کمیشن نہیں بنے گا تو کیا اس کو شہباز حکومت کی پالیسی نہیں سمجھیں گے؟ بہرحال یہ جو منقسم آواز ہے PMLN کے اندر کمیشن کے حوالے سے, ذرا دیکھیے. حکومت کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہے کمیشن میں؟ کوئی مشکلات نہیں. ہم نے کب کہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. ہم اسی پہ غور کر رہے ہیں. مشکل ہوتی تو اسی دن ہم کہہ دیتے کہ نہیں بن. جن کا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا میں اور میڈیا میں پراپیگنڈا کرنے کے علاوہ یہ اور کوئی کام نہیں کرتے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کا ہم کیا جواب دیں. 9 مئی اور 26 نومبر دونوں پہ کمیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دونوں معاملات پہ جب ٹرائل چل رہے ہیں تو کس بات کا کمیشن بنایا جائے. کیا کوئی ابہام ہے؟ سیاست بڑی دلچسپ چیز ہے. اس پہ موقف بدلتے بھی رہتے ہیں, وہ ٹون ڈاؤن بھی ہوتے ہیں, پھر کبھی ریٹورک بڑھ بھی جایا کرتا ہے. مذاکرات کے حوالے سے حکومت کے بدلتے ہوئے موقف کے اوپر یہ دلچسپ نظر ڈالیے. ہمیں اپنے ذاتی پسند ناپسند سے بالا تر ہو کر پاکستان کے بہترین مفاد میں ہم اکٹھے ہو جائیں. ہر معاملے کے اوپر بات کرنے لیکن گفتگو جو ہے وہ غیر مشروط ہونی چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھیں. پچھلے 15-20 دنوں میں کیا چیز ہوئی ہے کہ ایک دم مذاکرات پہ آمادہ ہو گئے اور کمیٹی اپنے آپ کمیٹی بھی بنا دیتی ہے کہ پیچھے راز کیا ہے. میں نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہا. وہ نہیں چاہتے کہ کوئی مین فل جو ہے نیگوشیشن سٹارٹ ہو. بار بار وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے جو ہے GHQ سے بات کرنی ہے, ہم نے کسی پولیٹیکل فورس سے بات نہیں کرنی. یہ ہمارے ساتھ جو مذاکرات کر رہے ہیں نا, تو ہماری بساط کے مطابق ہمارے ساتھ بات کریں. 9 مئی اور 26 نومبر دونوں پہ کمیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دونوں معاملات پہ جب ٹرائل چل رہے ہیں تو کس بات کا کمیشن بنایا جائے.